बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सवाल: हदीस के मुताबिक जिसने जानबूझकर 3 जुमे छोड़ दिए उसके लिए क्या हुक्म है? जवाब: उसने कुफर किया। सवाल: किस सहाबी को कुरान मजीद पढ़ते हुए शहादत नसीब हुई? जवाब: हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाहु अन्हु को। सवाल: बिस्मिल्लाह को किसकी चाबी कहा जाता है? जवाब: कुरान मजीद की चाबी कहा जाता है। सवाल: किसी दूसरे मुसलमान को काफिर कहने वाला खुद काफिर हो जाता है, क्या ये दुरुस्त है? जवाब: जी हाँ, जो शख्स अपने मुसलमान भाई को बिला वजह काफिर कहे तो वो खुद काफिर हो जाता है। सवाल: आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस सूरत के बारे में फरमाया कि ये जिस घर में पढ़ी जाए उस घर से शैतान भाग जाता है? जवाब: सूरत बकरा के बारे में फरमाया। सवाल: हफ्ते के किन दिनों में नफली रोजे रखने की खसूसी फजीलत है? जवाब: पीर और जुमेरात को रोजे रखने की खसूसी फजीलत हदीस में आई है, क्योंकि इन दिनों में आमाल अल्लाह के हजूर पेश किए जाते हैं। सवाल: मुनाफिक की कितनी निशानियां हैं? जवाब: 3 निशानियां हैं: झूठ बोलना, वादा खिलाफी करना, अमानत में खयानत करना। सवाल: क़यामत के दिन सबसे पहले कौन सा दरवाजा खोला जाएगा? जवाब: जन्नत का दरवाजा खोला जाएगा। सवाल: जन्नत का खाना क्या होता है? जवाब: जन्नत का खाना पाकीज़ा फल और लजीज गोश्त है। सवाल: दुनिया में सबसे पहले पानी कहाँ से आया? जवाब: अल्लाह ताला ने सबसे पहले पानी को पैदा फरमाया और उसी से हर चीज की तख्लीक हुई। सवाल: किस नबी के लिए सूरज को रोका गया था? जवाब: हजरत यूशा बिन नून अलैहिस्सलाम के लिए। सवाल: किस चीज का साया कभी नहीं होता? जवाब: आग का साया नहीं होता। सवाल: वो कौन सी चीज है जो हमेशा अल्लाह के अर्श के नीचे रहती है? जवाब: रहमत। सवाल: अल्लाह ताला हर चीज को कैसे पैदा करता है? जवाब: कुन यानी हो जा, बस वो हो जाती है। सवाल: अल्लाह की सबसे बड़ी निशानी क्या है? जवाब: कायनात और उसके अंदर का निजाम। सवाल: अल्लाह ताला की आवाज किसने सुनी? जवाब: हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। सवाल: क्या दुआ का जवाब फौरन मिलता है? जवाब: नहीं, दुआ का जवाब कभी फौरन नहीं मिलता, कभी देर से और कभी किसी और सूरत में मिलता है। सवाल: तमाम अंबियाए किराम ने सबसे पहले किस चीज पर जोर दिया? जवाब: अकीदा तौहीद पर जोर दिया। सवाल: खाना खाने के बाद क्या कहना चाहिए? जवाब: अल्हम्दुलिल्लाह कहना चाहिए। सवाल: अल्लाह ताला की कुदरत की सबसे बड़ी मिसाल क्या है? जवाब: मुर्दे को जिंदा करना। सवाल: दुनिया में सबसे पहले किस दरिया का पानी बहा? जवाब: दरियाए फुरात का। सवाल: चांद की रोशनी कहाँ से आती है? जवाब: सूरज की रोशनी से। सवाल: कौन सा जानवर बगैर मां के पैदा हुआ? जवाब: हजरत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक के बाद सांप। सवाल: जन्नत में सबसे खूबसूरत परिंदा कौन सा होगा? जवाब: बुराक होगा। सवाल: इंसान के साथ शैतान क्यों लगा दिया गया? जवाब: आजमाइश के लिए, ताकि नेकी और बुराई में फर्क वाजे हो। सवाल: क्या इंसान का रिज्क पहले से मुकर्रर है? जवाब: जी हाँ, मगर दुआ, मेहनत और सदका उसमें बरकत डाल सकता है। सवाल: अल्लाह ताला कब दुआएं कबूल करता है? जवाब: जब बंदा इखलास से मांगे, खास तौर पर तहज्जुद के वक्त। सवाल: क्या तकदीर बदली जा सकती है? जवाब: दुआ और नेक अमाल बाज चीजों को बदल सकते हैं। सवाल: आप पर जादू है या नहीं, खुद चेक करें, कुरान से रूहानी चेकअप। जवाब: अगर आपको शक हो कि आप पर जादू हुआ है तो खुद कुछ तरीकों से जान सकते हैं, लेकिन याद रखें कि हर मसला जादू की वजह से नहीं होता, इसलिए पहले तिबी और नफ्सियाती पहलू को भी देखें। खुद चेक करने के लिए दर्ज झेल तरीके आजमाएं। नंबर 1, सूरत फातिहा, सूरत बकरा, खास तौर पर आयत नंबर 102, आयतल कुर्सी, सूरत फलक और सूरत नास को तवज्जो और गौर से सुने। नंबर 2, अगर सुनने के दौरान बेचैनी, घबराहट, नींद आना, जिस्म में जकड़न या बोझ महसूस हो तो ये जादू की अलामत हो सकती है। नंबर 3, अगर जिस्म कांपने लगे या दिल की धड़कन तेज हो जाए तो ये मुमकिन तौर पर किसी असर की अलामत हो सकती है। नंबर 4, अगर जादू की अलामत जाहिर हो तो रोजाना सूरत बकरा की तिलावत करें, आयतल कुर्सी, सूरत फलक और सूरत नास सुबह शाम 3 बार पढ़ें। नंबर 5, वुजू का एहतमाम करें और नमाज की पाबंदी करें। नंबर 6, दमशुदा पानी पिएं और घर में छिड़काव करें। नंबर 7, किसी मुस्तनिद आलिम या राकी से रजू करें। सवाल: अजान की नमाज के बाद दुआ क्यों अहम है? जवाब: ये इज्तिमात की अलामत है। सवाल:
قرآن مجید کو کتنے سال میں مکمل نازل کیا گیا؟ جواب 23 سال میں۔ سوال، قیامت کے دن کون سا عمل سب سے زیادہ وزنی ہوگا؟ جواب حسن اخلاق۔ سوال، خوابوں کی تعبیر کا علم کس نبی کو دیا گیا تھا؟ جواب حضرت یوسف علیہ السلام کو۔ سوال، انسانوں میں کون سی چیز بڑھ جانے سے غم اور پریشانی بھی بڑھ جاتی ہے؟ جواب گناہ۔ سوال، اللہ تعالیٰ نے کس صورت میں فرمایا کہ تم سب اللہ کے فقیر ہو؟ جواب سورۃ فاطر میں۔ سوال، بائیں ہاتھ سے لکھنے اور کام کرنے والوں میں کیا خاص بات ہوتی ہے؟ جواب بہت ذہین ہوتے ہیں۔ سوال، بے وضو قرآن کو چھونا کیسا ہے؟ جواب ناجائز ہے۔ سوال، 3 بڑے زلزلے کب آئیں گے؟ جواب دجال کے ظہور سے پہلے آئیں گے۔ سوال، 3 جنات کی قسمیں کیا ہیں؟ جواب ہوا میں اڑنے والے، زمین پر چلنے والے اور سانپ کی شکل والے۔ سوال، جنات کا اصل کھانا کیا ہے؟ جواب ہڈیاں ان جنات کا کھانا ہے۔ سوال، جبل احد کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ جواب یہ پہاڑ ہم سے محبت کرتے ہیں اور ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔ سوال، حدیث کے مطابق کھانے کے فوراً بعد سونے سے جسم کا کون سا حصہ سخت ہو جاتا ہے؟ جواب دل سخت ہو جاتا ہے۔ سوال، حضرت حاجرہ علیہ السلام کے کان کب چھیدے گئے؟ جواب سب سے پہلے ان کے کان چھیدے گئے۔ سوال، خانہ کعبہ کی چھت پر نماز پڑھنا کیسا ہے؟ جواب ناجائز ہے۔ سوال، خواب میں والدین کا نظر آنا کس چیز کی علامت ہے؟ جواب والدین کے ناراض ہونے کا امکان ہے، لیکن یہ جھوٹ اور من گھڑت بات ہے۔ سوال، دنیا میں سب سے زیادہ پسند کیا جانے والا جانور کون سا ہے؟ جواب گھوڑا۔ سوال، کاروبار میں اللہ کی رضا شامل کرنے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ جواب سچائی، انصاف اور حلال کمائی کو اپنانا چاہیے۔ سوال، کیا دنیا کی دولت آخرت میں فائدہ دے گی؟ جواب نہیں، مگر جو نیک کاموں میں خرچ کی جائے وہ آخرت میں فائدہ دے گی۔ سوال، قرآن میں دنیا کو کس چیز سے تشبیہ دی گئی ہے؟ جواب سرسبز کھیتی سے جو جلد ختم ہو جاتی ہے۔ سوال، کیا صبح کے وقت اللہ سے مانگنے سے دعا قبول ہوتی ہے؟ جواب جی ہاں، فجر کے وقت دعا قبول ہونے کے امکانات زیادہ ہوتے ہیں۔ سوال، کیا والدین کی خدمت کرنے سے عمر میں برکت ہوتی ہے؟ جواب جی ہاں، حدیث میں یہ بات آئی ہے۔ سوال، کیا غیر مسلموں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے؟ جواب جی ہاں، جب تک وہ دشمنی نہ کریں۔ سوال، مسلمان کی پہچان کیا ہے؟ جواب اس کے ہاتھ اور زبان سے دوسروں کو تکلیف نہ ہو۔ سوال، کیا زکوٰۃ اپنے بہن بھائیوں کو دی جا سکتی ہے؟ جواب ہاں، اگر وہ مستحق ہوں۔ سوال، کیا خواتین حیض میں قرآن کی تلاوت کر سکتی ہیں؟ جواب جی ہاں، زبانی پڑھ سکتی ہیں لیکن ہاتھ نہیں لگا سکتی۔ سوال، حدیث قدسی کیا ہوتی ہے؟ جواب وہ حدیث جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کا قول بیان کریں۔ سوال، کیا اسلام میں عورتوں کو حقوق دیے گئے ہیں؟ جواب جی ہاں، جائیداد، تعلیم، شادی اور وراثت کے حقوق دیے گئے ہیں۔ سوال، اسلام میں پہلا حق کس کا ہے؟ جواب اللہ کا، یعنی توحید اور عبادت کا۔ سوال، کیا مسکرانا بھی صدقہ ہے؟ جواب جی ہاں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسکرانا بھی صدقہ ہے۔ سوال، کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سچائی کی تلقین کی ہے؟ جواب جی ہاں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سچائی کا نمونہ تھی۔ سوال، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے بہتر عمل کون سا قرار دیا ہے؟ جواب نماز کو وقت پر ادا کرنا۔ سوال، انسان کو سب سے زیادہ کون سی چیز آزمائش میں ڈالتی ہے؟ جواب شیطان اور دنیا کی محبت۔ سوال، اللہ تعالیٰ کس کو ہدایت دیتا ہے؟ جواب جو سچے دل سے طلب کرتا ہے۔ سوال، ہدایت کس کے بغیر مکمل نہیں ہوتی؟ جواب قرآن اور سنت کے بغیر۔ سوال، سب سے زیادہ نصیحت کس کتاب میں ہے؟ جواب قرآن مجید میں۔ سوال، کون سب سے اچھا مشورہ دیتا ہے؟ جواب جو اللہ سے ڈرتا ہے۔ سوال، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے زیادہ کس چیز کی نصیحت کی؟ جواب اچھے اخلاق کی نصیحت کی۔ سوال، سب سے پہلے کون مسلمان ہوا؟ جواب خواتین میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا، مردوں میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ سوال، کون سی چیز انسان کو برباد کر دیتی ہے؟ جواب تکبر اور گناہ۔
سوال کتنے انبیاء بھیجے گئے؟ جواب تقریباً 1,24,000 انبیاء کرام علیہ السلام۔ سوال سب سے تیز چلنے والی چیز کیا ہے؟ جواب فرشتے، خاص طور پر حضرت جبرائیل علیہ السلام۔ سوال سب سے بڑی سمندری مخلوق کیا ہے؟ جواب وہیل مچھلی۔ سوال سب سے پہلے پیدا ہونے والے فرشتے کون تھے؟ جواب حضرت جبرائیل علیہ السلام، حضرت میکائیل علیہ السلام، حضرت اسرافیل علیہ السلام اور ملک الموت حضرت اسرائیل علیہ السلام۔ سوال دجال کتنے دن حکومت کرے گا؟ جواب 40 دن، لیکن پہلا دن 1 سال کے برابر ہوگا۔ سوال کس صحابی کا لقب ابو الحسن تھا؟ جواب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا۔ سوال اسلامی فقہ کیا ہے؟ جواب اسلامی فقہ اسلامی قوانین اور شرعی اصولوں کا مجموعہ ہے جو قرآن و حدیث کی بنیاد پر زندگی کے مختلف مسائل کا حل فراہم کرتا ہے۔ سوال فقہ کے کون سے بڑے مذاہب ہیں؟ جواب 4 بڑے مذاہب ہیں: حنفی، مالکی، شافعی اور حنبلی۔ سوال کیا فرض نمازوں کے علاوہ نفل نمازیں بھی ضروری ہیں؟ جواب نفل نمازیں ضروری نہیں ہیں، مگر ان پر عمل کرنا مستحب اور ثواب کا باعث ہے۔ سوال اگر کسی مسلمان کے مال میں زکوٰۃ کا حساب لگانا مشکل ہو تو کیا کرنا چاہیے؟ جواب مسلمان کو اپنی استطاعت کے مطابق زکوٰۃ ادا کرنی چاہیے، اور اگر حساب لگانا مشکل ہو تو جتنا ممکن ہو اس کا تخمینہ لگا کر زکوٰۃ دی جائے۔ سوال کیا کسی غیر مسلم کے ساتھ کاروبار کرنا جائز ہے؟ جواب جی ہاں، اگر کاروبار شرعی اصولوں کے مطابق ہو تو غیر مسلم کے ساتھ کاروبار کرنا جائز ہے۔ سوال کیا سفر کے دوران روزے رکھنے کی اجازت ہے؟ جواب جی ہاں، سفر کے دوران روزہ رکھنا جائز ہے، مگر اگر سفر میں بہت مشکل ہو تو روزہ توڑنے کی بھی اجازت ہے۔ سوال کیا عورت پر بھی جمعہ کی نماز فرض ہے؟ جواب جی نہیں، عورت پر جمعہ کی نماز فرض نہیں ہے، وہ دوپہر کی معمول کی نماز پڑھ سکتی ہے۔ سوال کیا ایمان کا تقاضا صرف زبان سے کلمہ پڑھنا ہے؟ جواب جی نہیں، ایمان کا تقاضا دل سے یقین، زبان سے کلمہ اور عمل سے عبادت ہے۔ سوال کیا دعا کا جواب فوراً ملتا ہے؟ جواب جی نہیں، دعا کا جواب کبھی فوراً ملتا ہے، کبھی دیر سے اور کبھی کسی اور صورت میں۔ سوال آخرت کو سنوارنے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ جواب اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنی چاہیے۔ سوال مغفرت اور بخشش میں کیا فرق ہوتا ہے؟ جواب مغفرت گناہوں کا مٹ جانا ہے، جبکہ بخشش اللہ کا کرم ہے۔ سوال کیا شرک کی بخشش ہو سکتی ہے؟ جواب اگر مرنے سے پہلے توبہ کر لی جائے تو ہو سکتی ہے۔ سوال جس شخص کی قسمت میں آپ نہیں ہیں وہ 3 باتوں سے پہچانا جاتا ہے۔ جواب نمبر 1 وہ آپ سے دور جانے کی کوشش کرے گا، نمبر 2 وہ آپ کی پرواہ نہیں کرے گا، نمبر 3 وہ آپ سے زیادہ دوسروں